اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے، اطاعت کیجیے اور گناہوں سے پرہیز کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، بہت بڑی عید ہے. میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف مہراج اعظم رہبر معظم قائد محترم اور آپ سب مومنین اور بعد میں جو مومنات سنیں گے سب کو عید کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے، خاص کر ہمارے ملک کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے مبارک قرار دے اور ان کے مسائل کو حل فرمائے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. ظاہر ہے کہ دن کی مناسبت سے عرض کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جہاں پر بہت سی ان گنت نعمتوں سے نوازا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس خاتون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو تحفے میں عطا فرمایا، اور ان کی ولادت سے پہلے جنت کا میوہ اور اس کے بعد وہ پورا سلسلہ، یعنی معراج میں وہ جنت کا میوہ حضور اکرم کو دیا گیا، اور اس کی برکت سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو رحمت للعالمین کو رحمت عطا کی، جس کا نام فاطمہ زہرا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے یا تاریخ میں آیا میں کہوں کہ حضور اکرم اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹی، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کا شوق ہوتا تھا تو میں تمہارے سر کو چومتا تھا، اور جب تمہارے سر کو چومتا تھا تو مجھے جنت کے سیب کی خوشبو آتی تھی. حضرت گرامی، فضیلت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ان گنت ہیں، اور شیعہ سند سے بھی اور اہل سنت کی سند سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تھیں، چاہے حضور اکیلے ہوں، چاہے امہات المومنات تشریف رکھتی ہوں، حضور اکرم کھڑے ہوتے تھے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، اتنا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر حضور اکرم نے ایک جملہ فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یعنی بتا دیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے بدن کے لحاظ سے اسے الگ کیا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ میرا ہی حصہ ہے. حضرت زہرا سلام علیہ کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ الفاظ کو سنبھال کے عرض کروں، حالانکہ ہے تو حدیث کے الفاظ کہ زہرا
تو اپنے چاہنے والوں کی قیامت میں شفاعت کرے گی، اور تیرا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ تو اپنے چاہنے والوں کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں فاصلہ بن جائے گی۔ اور اگر جو تیرا کوئی دشمن ہوگا، کیا پتہ، یا جس نے تجھے اذیت دی ہوگی، ریفرنس میرے پاس موبائل میں موجود ہے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی ہستی اس کی شفاعت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے نہیں نکالے گا۔ اس خاتون کی عظمت کو درک کرنا ہے تو ہم اپنے عقیدے کو صحیح طرح سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک وقت ہے کہ اظہار محبت ہے تو وہ تو قرآن مجید کا حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قربہ میں جس کو بھی ڈالنا ہے ڈالو، جس کو نکالنا ہے نکالو، جناب زہرا اپنی جگہ پر موجود ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو حق رسالت کو ادا کرنا ہے تو مودت فی القربہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور اس میں کوئی دو بات ہی نہیں ہے کہ جس نے قربہ سے محبت نہیں کی اس نے حق رسالت ادا نہیں کیا، اس کا اور اللہ سے کیا واسطہ، کیا رابطہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ لیکن کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں مختصر فضیلت بیان کر دی، اظہار محبت کر دیا، تاکہ کہیں کوئی محسوس نہ کرے کہ ہم ان کے احترام میں بات نہیں کر رہے ہیں، اب ہم آتے ہیں اپنے عقیدے کے مسئلے پر۔ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ اپنا عقیدہ واضح طور پر سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بھی وہ عقیدہ آگے دے سکیں، اور ہم اپنا عقیدہ قرآن اور سنت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں لیتے ہیں۔ اور ائمہ معصومین بھی وہی بتاتے ہیں جو حضور اکرم نے مولا کائنات کو، اور پھر آگے تعلیمات چلتی رہی۔ کیوں میں 2 بار 3 بار اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اپنے عقیدے کو آج ہم مزید بہتر انداز میں یاد دہانی کے طور پر سمجھ لیں، اس لیے کہ ہم جب معاشرے میں جاتے ہیں تو بہت سی باتیں سنائی دیتی ہیں، تو ہمارا اپنا عقیدہ بھی بعض باتوں میں گم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر مشکلات اور نقصان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جہاں بہت سے ہمارے عقیدے حصے ہیں، ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں آفیشلی 1,24,000 انبیاء بھیجے، حضور اکرم آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ 14 معصومین، رسول اکرم شامل ہو گئے، پھر سے پورا سلسلہ ہے، اور ایک اور محترم شخصیت ہیں جن کو ہم عقیدے کے لحاظ سے معزز سمجھتے ہیں، لیکن 14 معصومین میں شامل نہیں کرتے ہیں، وہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ مولانا کہاں سے لائے یہ بات؟ کہیں سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں پر 11 اماموں کی والدہ کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہاں پر 11 اماموں کی والدہ کی والدہ بھی وہی اہمیت رکھتی ہیں، اور حضور اکرم نے عملاً بتا دیا، حضور اکرم نے باقاعدہ بتا دیا کہ جب تک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ زندہ تھی تب تک صلی اللہ محمد وآل محمد آپ نے کسی کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا، اور زندگی کا ایک طولانی عرصہ صرف جناب خدیجہ کو اپنی زوجیت میں رکھ کے بتایا کہ جناب خدیجہ کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔
عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ بلندتر صلوات اللہ صلی محمد۔ اور ہمارے لیے بات سمجھنا اور اپنے عقیدے میں رکھنا ضروری ہے کہ ائمہ معصومین اسلاب شامخہ والارحام متحرہ کا حصہ رہے ہیں، اور جہاں تک نسلیں جاتی ہیں تاریخ اس کو جس طرح بھی توڑ مروڑ کر پیش کرے، یہ ساری پاک پاکیزہ نسلیں ہیں وہاں تک جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی خلقت کا عمل انجام دیا ہے۔ مت مکس کر لیں چیزوں کو۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، کتابوں میں تو وہ لکھا ہے کہ یہاں پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ہم کتابوں کی چیزوں کو، یعنی مختلف کتابوں کی چیزوں کو اپنے ذہن میں ڈالنے کے بجائے ہم اپنے اوتھنٹک عقیدے کے تحت اس بات کو جان لیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، کیونکہ جناب زہرا کی ولادت کا دن ہے تو میرا دل چاہا کہ جو ظلم ہوا ہے جناب خدیجہ پہ، ورنہ ہم عام طور پر آپ کی وفات کی 10 رمضان کی گفتگو میں بیان کر دیتے ہیں اور چند منٹ ہو جاتے ہیں، تو آج موقع ہے کہ میں عرض کرتا چلوں کہ جناب خدیجہ باقاعدہ اس نظام ولایت کا حصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں لازمی قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جناب زہرا کو 14 معصومین کے دائرے میں رکھا ہے، ہم اس سے باہر کسی کو نہیں لے جاتے، نہ کسی کو اس میں داخل کرتے ہیں، لیکن عظمت و طہارت اور تقدس کا جو سلسلہ جناب خدیجہ سے چلا ہے وہ 12ویں امام تک پہنچا ہے۔ اور جو سورہ کوثر، اب جناب زہرا سلام علیہ کے سلسلے میں آ جائیں کہ جو سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب میں تجھے خیر کثیر عطا کر رہا ہوں، کوثر عطا کر رہا ہوں، تو کوثر سوائے جناب زہرا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب تاریخ میں جو ڈالنا چاہیں ڈالیں، ہمارے عقیدے کے مطابق کوثر صرف جناب زہرا ہیں، اور انا اعطیناک الکوثر کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، اور قیامت تک یہ کوثر کا سلسلہ اور فیض جاری رہے گا۔ کیسے جاری رہے گا؟ آپ کے زمانے کے امام تشریف فرما ہیں، آپ کے زمانے کے امام آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، ورنہ جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے، جو دشمنی چل رہی اس وقت دنیا میں تشیع کے خلاف، کہاں کہاں پر جنگ نہیں ہو رہی، وہ تو ہمیں لوگوں نے غافل رکھا ہوا ہے۔ ہماری نہ جمعے کی گفتگو میں باتیں آتی ہیں، نہ مجلسوں میں باتیں آتی ہیں، نہ تقریروں میں باتیں آتی ہیں۔ بھائی مکتب کی اہمیت کو اس وقت سمجھ سکتے ہو جب تمہیں پتا چلے کہ دشمن اس پر سرمایہ کتنا خرچ کر رہا ہے، اور آج سے سرمایہ خرچ نہیں ہوا، سرمایہ اس وقت سے خرچ ہوا جب سے آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اشاروں میں۔ فیکٹریاں کیوں لگائی گئیں؟ بھئی ایک چیز ہے چل رہی، ایک فیکٹری لگائی جاتی ہے یا فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں، اور ان فیکٹریوں میں ہر وہ چیز جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف ہو سکتی ہے، چاہے پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف ہو، چاہے وہ پھر جناب خدیجہ کی حیثیت کو کم کرنے کے بارے میں ہو، یہاں تک کہ شان رسالت کو بھی استغفر اللہ متزلزل کیا جائے۔ وہ فیکٹریاں اس حد تک کامیاب ہوئی ہیں کہ آج تک ان فیکٹریوں کا مال لوگ آفیشیلی مارکیٹ میں دیتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور آج بھی اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے، اور جو چیزیں قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دی، اگر کسی کے حق میں ہے تو بہت اچھا، اور اگر کسی کے حق میں نہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس کو سائیڈ پہ کوئی اور تفسیر، کوئی اور تشریح،
یہاں تک کہ جس خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت تطہیر کا لازمی حصہ قرار دیا ہے، 4 مرد اور 1 خاتون، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. درود پڑھ لیں. سورہ انسان، سورہ حلقہ، سورہ دہر پوری نازل ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا نازل ہو جائے. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا نازل ہو جائے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ نازل ہو جائے. کہاں تک میرے ایک چاہنے والے نے میرے پچھلے خطبوں میں سے کلپ نکالی، اس میں میں نے جملہ کہا تھا اور میں اس جملے پہ کھڑا ہوں کہ جس کی فضیلت میں 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہوں اور 30,000 سے زیادہ صحیح و سند فضیلت بیان کی گئی ہوں، اس کی کیا شان ہوگی. اور اگر وہ کہہ دے کہ فاطمہ تو عبادت میں میری بہترین مددگار رہی ہے تو کیا ہوگا. یہاں تک میرے مولا امین علیہ السلام سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، فاطمہ مجھے حضور اکرم نے حکم دیا ہے. آپ کے لیے سخت ہے میری بات، مجھے پتہ ہے، آج بیان کروں گا. اور شکر ہے کہ آپ لوگ حوصلے سے سنتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. کبھی کبھار کوئی بعد میں آ کے یا واٹس ایپ پہ یا فون پہ سوال کر لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. فاطمہ تمہاری شان کیا بیان کروں، مجھے حضور اکرم نے حکم دیا ہے کہ اے علی میں نے فاطمہ کو کچھ باتیں بتائی ہیں، جو کہے اس پہ عمل کرنا. اللہ اکبر. لیکن پھر عادت سے تو میں باز نہیں آ سکتا نا. سوال تو بنتا ہے نا کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہوں، میری کتابوں میں اس سے روایتیں کتنی آتی ہیں. میری جتنی فضیلتیں ہوں، یعنی جن کی جتنی فضیلتیں ہوں، جملہ غلط ہو گیا، 300 آیات سے زیادہ، 30,000 سے زیادہ صحیح سند فضیلتیں، اس سے میں نے کتنی روایتیں نقل کی ہیں. اور پھر وہ جس کو اتنا اوتھنٹک قرار دے رہے ہیں، اور حضور اکرم کا یہ جملہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا جوڑا ہی نہیں بن سکتا تھا. اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جملہ نوٹ کیجئے، اور اللہ حفظ کرے. علامہ تقی نقوی صاحب کا جملہ ہے اور میں ان کو کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم نے جو فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب ہے فاطمہ میں ہی ہوں. میں رسول اور نبی ہوں، وہ رسول اور نبی نہیں ہے. یہاں غلط فہمی نہ ہو جائے. جو کہے وہ کہہ رہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو کرے وہ کر رہے جو میں کر رہا ہوں. جس سے وہ راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو رہا ہوں، جس سے وہ ناراض ہو جائے میں اس سے ناراض ہو رہا ہوں. عید کا دن ہے، تحفے کے طور پر سوال دیتا جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امت نے اس نعمت کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تجھے نعمتیں ملی ہیں تو تو اس کو بیان تو کیا کر. سب نعمتیں صحیح ہیں، لیکن ریحانۃ الجنہ، سید شباب اہل جنہ کی ماں، سیدت نساء العالمین، اس خاتون کے ساتھ امت نے کیا کیا، یہ سوال ہمارا بنتا ہے. اور اس لیے بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ دن ولادت کا ہے. ایک عام بزرگ ہستی کا جنازہ اتنا بڑا اٹھتا ہے، اور رسول کی اس بیٹی کا جنازہ پالنے والے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری بیٹیوں کی قسمتوں کو اچھی فرما دے، بیٹیوں کی پردوں کی حفاظت فرما دے۔ عید کا دن ہے، عیدی چاہیے، دلوں میں جو حاجات ہیں انہیں روا فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما۔ بہت سے بیمار ہیں، دعا کے لیے پالنے والے، ہمارے پاس ان آنسو کے سوا اور اس اظہار محبت کے سوا کوئی نہیں۔ ہماری تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہماری نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، موت کو ایمان پر عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے بہت سے مقروضین پریشان فون کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ علماء کرام، براج عظام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، مل جل کر قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے، زندگی کو خوبصورت بنائیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات اچھے کیجئے، اس لیے کہ آپ کو دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اور آل رسول جیسی نعمتیں عطا کر دیں تو پھر اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، پالنے والے اہل بیت سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی دنیا و آخرت سنوار دے۔ درود پڑھ دے محمد۔ اذن گرامی، اپنی اہمیت کو سمجھیے، شاید میں دوسرے خطبہ بھی اسی نقطے کی طرف آگے بڑھ جاؤں۔ اپنی اہمیت کو سمجھیے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب مومن یا مومنہ اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کیا اہمیت ہے آپ کی؟ آپ کی اہمیت یہ ہے کہ اہل بیت آج کے زمانے میں آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اہل بیت آج کے زمانے میں آپ سے توقع رکھتے ہیں، زمانے کے امام آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ بات آئی ہے کہ پورے ہفتے کے اعمال زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیے۔ دیکھیں، ہم آزاد نہیں ہیں، وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، بشر حافی کا بار بار یاد دلاؤں گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم پیروکار ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ اگر اس کو نہیں سمجھا تو پھر کیا سمجھا؟ اور اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے اور ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا بڑا، اب تصور کر لیجئے، چلے ہم بات کو دوسرے انداز میں آگے بڑھائیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنی نعمتیں، اتنا پیسہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب بالکل موت نزدیک آتی ہے، ارے میرے پاس اتنا خزانہ تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں اس طرح سے رہتا تھا۔ آپ کے پاس، آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا خزانہ موجود ہے۔ اس خزانے کو کیش کیجئے، اس خزانے سے استفادہ کیجئے۔ ایک حدیث سناتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں، جب کسی کی موت ہو، پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر ولادت کا موقع ہے، اپنے دلوں کو گندگی سے صاف کرنے کا موقع ہے، سیاستیں ہوتی رہیں گی، حالات بتاتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، موت کے وقت پنجتن کا دیدار لازمی حصہ ہے۔ جب سے میں نے حدیث پڑھی، دل چاہتا ہے کہ جلدی جائیں زیارت کے لیے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ زیارت پہ جا رہے ہیں تو رات نیند نہیں آئے گی کہ کل زیارت کے لیے جانا ہے، چاہے 10 مرتبہ گئے ہوں۔ میں جانتا ہوں ایسے شخص کہ جو مہینے مطلب ہر مہینے 2 مہینے 4 مہینے زیارت پہ جاتا ہے،
लेकिन हर दफा उसके दिल में वही तड़प होती, वही अहले बैत से मोहब्बत है ना। मौत के वक्त दीदार होगा, उस वक्त ख्याल आएगा अरे ये तो वो है जिनसे हम मोहब्बत करते थे, दुनिया में क्यों हमने उनके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी अगर उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी मासूम चाहते हैं तो उस जिंदगी का फ़ायदा नहीं है। मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत ये है कि आज मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल पढ़ता हूँ। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। अब अगर मेरी ज़िंदगी इन कलिमात के लाइन में नहीं है, इन लाइन ऑफ इश्क अहले बैत नहीं है, तो जिंदगी का मजा क्या है? तकलीफें तो सबको आती है, किसको नहीं आती है? मुश्किलात सबको आती है, किसको नहीं आती? लेकिन मजा उस वक्त है कि जब तकलीफ आए और आप एक जुमला कहें, या फातिमतो बिन्ते मोहम्मद अदरिकीनी। किसी के नज़दीक शिरक होता होगा, हमारे यहाँ ये अकीदे का हिस्सा है। हम अहले बैत को मदद के लिए पुकारें। फ़ोन आते हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, इम्तिहान का ज़माना है और इस इम्तिहान में पूरा होना ज़रूरी है। मत कहिए गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हैं तो हम क्या करें। वो तुम नुमाइंदे हुए उम्मे ज़माना के, तुम आज वो कलमा पढ़ते हो जो वो लोग भी पढ़ते हैं, तो उनकी मुश्किल में तुमको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। वरना हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये जुमला ना बिल्कुल गलत जुमला है। हम क्या करें? जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ नमाजें हैं, पढ़े 4 रकत नमाज खातून जन्नत की 50-50 कुल अल्लाह के साथ खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, 2-2 रकत करके बैठ के पढ़ ले और उसके बाद सिजदे में जाएं और अल्लाह ताला से कहें तुझे इस खातून जन्नत का वास्ता देता हूँ, इस मसले को हल कर देखें, तो तजुर्बा तो करें ना। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इत्मीनान दिलाता हूँ कि हम आपके हुकूक की आवाज़ उठाने में आपके साथ हैं। हम उन बेगुनाह कैदियों को इत्मीनान दिलाते हैं कि आप बेगुनाह हैं, हम आपके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं, हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं, और हम मोमिनीन मोमिनात से दरख्वास्त भी कर रहे हैं, दुआ करें। जो आज आसाइश में है, जो आज आराम में है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो तकलीफ़ में मुश्किल में है, नंबर 1 उसके लिए दुआ करे, नंबर 2 अगर उसके लिए कोई कुछ कर सकता है तो करे, वरना इसी पैसे के बारे में कहा गया है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं उस ख़जाने की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ने दी है। मसलन मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो मुझे उस इज़्ज़त को खर्च करना होगा। अल्लाह ताला ने मुझे अथॉरिटी दी है और खुदा शाहिद है, जुमे के खुतबे में इकरार कर रहा हूँ, दिन रात कोशिश करता हूँ जब से ये जिम्मेदारी आई है कि कहीं कोई आवाज़ मजलूम की आए मैं उसकी मदद की कोशिश करूँ। नतीजा मिले या ना मिले, मेरा ताल्लुक अस्साइयो मिन्नी वल इत्माम मिनल्लाह। इसलिए आपने भी कोशिश करनी है, वरना फत्तुक़वा बिहा जिबाहुम व जुनूबहुम, सूरह कुरान मजीद सूरह तौबा। इन्नल लज़ीना यकनज़ूना अज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, वो लोग जो सोना और चांदी को दबा दबा के रखते हैं बैंक अकाउंट्स में, वो सूजते जाते हैं, उनका पैसा बढ़ता जाता है, दुनिया में उससे इस्तेफादा नहीं करते, क़यामत के दिन उसी से, कुरान की आयत है, जुटला सकते तो जुटला दीजिए, नाउज़ुबिल्लाह, पेशानी और कमर में जुनूब, उसी सोने चांदी को उठा उठा के गरम गरम लगाया जाएगा। ये वो था कि जिसने पैसे बैंक में रहने दिए, ये वो था जिसने पैसे इसी तरह से रहने दिए। मोमिनीन परेशान थे, मोमिनात परेशान थी, मुश्किलात में थी। अफसोस तो इस बात का है जिस मीडिया को अमानतदारी से आज की सैलाब की पोजीशन बतानी चाहिए थी, वो मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है। बेवकूफ बनाया गया है कि 10 अरब और 11 अरब रुपए डॉलर जो हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए दिए गए हैं। कोई सैलाब ज़दगान के लिए नहीं दिए गए, उसमें से 10% होंगे सैलाब ज़दगान के लिए, बाकी सब आपके फाइनेंसेस को रिफाइनेंस किया जा रहा है। बेवकूफ़ मत बने, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कोई पूरा करे या ना करे, जवाबदेह हूँ मैं।
एक जोड़ी कपड़ा दे सकते हैं, एक जोड़ी कपड़ा दें। सर्दियों में ठिठर रहे हैं लोग, खेमे नहीं हैं, खाना नहीं है, और मैं यहाँ पर मज़े कर रहा हूँ। मुझे तो बाद मरतबा शादियों में, निकाह में जाना पड़ता है और रंगीन खाने सामने पड़े होते हैं, मैं परेशान होता हूँ। हत्ता बाद मरतबा तो मैं निकल के चला जाता हूँ कि भाई मैं क्या जवाब दूंगा, इतनी अय्याशी से यहाँ खाने खा रहे हैं और वहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 अगस्त से लेकर आज तक, आज जब मैं आपके सामने 1:28 पर खुतबा दे रहा हूँ, सैलाब ज़दगान में कायदे मिल्लत जाफरिया की तरफ से टीम चल रही है और ज़ेर एकेडमी को जो ताउन दे रहा है, शिकायत नहीं करता, आप लोगों की तरफ से कोई ताउन नहीं आया, साफ कह रहा हूँ। वो जो दे रहे हैं वो अल्लाह जानता है कहाँ से दे रहे हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज विलादत के दिन रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं। मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन एहसास दिला रहा हूँ कि क़यामत के दिन मुझे पकड़ा जाएगा। तेरे पास मिंबर था, तेरे पास माइक था, तेरे पास सोशल मीडिया था, तूने लोगों को क्यों एहसास नहीं दिलाया कि इस माल को वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और दे दो अल्लाह के रास्ते में, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, जो मैंने तुम्हें रोजी दी है, मौत से पहले उसे अल्लाह की राह में दे दो। फ़यक़ूल रब्बे लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, और फिर उस वक्त तुम कहो पालने वाले थोड़ा डिले कर देना, फिर मैं सब कर फ़अस्सद्क़ु अकुम मिनस्सालिहीन, फिर मैं सदका भी दूंगा और अच्छे लोगों में हो जाऊंगा। वलन युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलहा, वलन युअख़्ख़िरुल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलहा, मौत आ गई तो फिर पलटनी नहीं। विलादत के दिन खुशखबरी देता हूँ, आज नियत कीजिए, कोई परवाह नहीं यहाँ से निकलते वक्त मौत आ जाए, आपकी नियत आपके काम आ जाएगी। इतना कीजिए कि आपके ज़माने के इमाम आपसे राज़ी हो जाए। मैं नहीं कह सकता, किसी की हैसियत 5 रुपए हो तो मैं उसको 50 रुपए का नहीं कह सकता, किसी की हैसियत 5,000 की है, 5 करोड़ की है, मैं उसको 5 अरब का नहीं कह सकता। आप जाने, आपका अल्लाह जाने। डील आज जनाब ज़हरा से कर लीजिए, तोहफा जनाब ज़हरा से ले लीजिए कि आपकी खिदमत में ये नजराना दे, खुद कीजिए, मत दीजिए मुझे, कोई परवाह नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खिदमत का मौका और अल्हम्दुलिल्लाह ताउन है, हम हैं, हाजिर हैं, लेकिन फिर भी आपको हो तो आप जाइए, इमाम के माल में से मत दीजिए। मौलाना हमने इतना सा इमाम दे दिया, वो तुम्हारा माल है नहीं। मेरी जेब से कोई पैसे निकाल के कहीं सदका दे दे तो उसका तो नहीं हुआ ना, वो तो मेरा सेम इमाम का माल है। बेशक उसमें से मना नहीं करता जो इजाज़त है, लेकिन असल ये कि आपने अपने माल में से, जैसे कि इतनी तकलीफ़ें उनकी हैं, इतनी परेशानियाँ उनकी, मुझे फ़ोन मुसलसल आते हैं, आप भी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। आपको मैं ईदी के तौर पर ये पैगाम दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए औरों को भी तरगीब दिलाइए। मैं जानता हूँ उन लोगों को जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, वो अगर किसी को कहेंगे, जोश दिलाएंगे, हिम्मत दिलाएंगे और उसे भी अल्लाह से डील करवा देंगे तो उसका सवाब उसको भी मिलेगा। हिम्मत कीजिए, सियासी हालात बहुत ही शदीद और गंभीर हैं। नहीं मालूम अब बोरियों की कीमत बढ़ जाएगी, बोरी बंद लाशें मिलेंगी, क्या होगा, आशूरा का वाक़या होगा फिर से। आगे बताऊं ये कैसे हो गया कि जो वो बातें, वो रॉ का एजेंट है और वो रॉ के वो है और वो इंडिया के पासपोर्ट, आज उन्हीं हमारे सादे आदमी को पकड़ के जिसका कोई कसूर नहीं ले जाते हैं और जो उसका हशर करते हैं, और जिनके बारे में लोगों ने सबूत दिए हुए हैं उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाती हैं। पालने वाले इस मुल्क के हाल पर रहम फरमा, पालने वाले हमारे हाल पर रहम फरमा, पालने वाले इन जालिमीन को हम पर मुसल्लत मत फरमा, पालने वाले हमें अक्ल के नाखून लेने की तौफीक अता, इलेक्शन में सही लोगों को वोट देकर कामयाब बनाने की तौफीक अता। गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, अब तक जो हुआ हमें माफ़ फरमा दे, हमारी मौत को अहले बैत की मोहब्बत पर करार दे। मेरा मुल्क प्यारा है, इसके लोग मारे जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान में काबुल में कल धमाका हुआ, पालने वाले अमन व अमान कायम फरमा दे, मोमिनीन की जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, अलैकुम सलाम, दुआओं को कबूल फरमा। पालने वाले ईदी चाहिए और उस ईदी में बेहतरीन ईदी ज़माने के इमाम के ज़ुहूर के तौर पर अता फरमा दे। पालने वाले दुआओं को कबूल फरमा। दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.